رشتہ ہے یا ایسے کہہ دوں جو ہمارے روح رواں ہیں وہ سمندر ہیں. ہم نے سمندروں کی محبت اپنے دل میں رکھی ہے. تو سمندر سے اگر ایک دو قطرے نکال لیے جائیں تو سمندر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو انہیں سمندروں کے فضائل کے چند قطرے آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے. تو اللہ نے 1,24,000 نبیوں کی محنت کے بدلے میں جو اجرت مانگی ہے وہ ہے اہل بیت کی محبت. ماشاءاللہ. اور ہماری بات اسی سلسلہ میں رہی کہ اس کے مصداق کون ہے, کیونکہ محبت تک سب مانتے ہیں کہ محبت پیغمبر نے مانگی ہے. فی القربا میں رضا تھا تو وہ ہم نے ثابت کیا کہ قربا کے مصداق محمد, فاطمہ, علی, حسن اور حسین ہیں. ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اور اس کے بعد ان کی اولاد ہے, یعنی اہل بیت اطہار محمد و آل محمد کی اولاد اس کی مصداق ہے. اور جو مصداق عدم تھا صدیقہ طاہرہ کی ذات ہم نے ابتدا ان سے کی, کیونکہ ادھر بھی ندا ہے کہ پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں یا 1 بیٹی ہے. تو آیت مباہلہ سے ہم نے ثابت کیا, کیونکہ چند نئے چہرے بھی میرے سامنے ہیں. تو پیغمبر کی اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو رسول خدا نساء انا کی جگہ پہ اس کو لے جاتے. تو وہ ربائب تھی, ربیبہ تھی, جو بچیاں تھیں نا جن کے نام تاریخ میں لیے جاتے ہیں, وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ آئی تھی. ان کی ایک بہن تھی, ان کا نام تاریخ میں حالہ ملتا ہے, وہ بیوہ تھی. اور ان کی بیٹیاں بھی تھیں جو جناب خدیجہ الکبریٰ کی زیر کفالت تھی, یعنی بیوی ان کی تربیت فرما رہی تھی. تو جب رسول پاک کے ساتھ عقد ہوا بیوی ان کو اپنے ساتھ لے گئی. تو یہاں پہ آگے لوگ جو ہے مشوش ہو گئے اور اشتباہ کا شکار ہو گئے کہ وہ بھی 3 بیٹیاں تھیں پاک پیغمبر کی. وہ ربائب تھی, یعنی بیوی مربیہ تھی, اور وہ پیغمبر کے زیر کفالت نہیں. وہ رسول پاک کی بیٹیاں نہیں تھی. ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ الزہرا. اس کے بعد ہم نے سلسلہ ولایت میں آگے گفتگو کی, اور مولا کی ولایت کو مختلف آیات سے اور خصوصاً انما ولیکم اللہ سے ہم نے ثابت کیا کہ خلافت کے بعد, نبوت کے بعد جو خلیفہ بلا فاصل ہیں, ختم نبوت کے بعد وہ مولا کائنات ہیں. اور چند مولا کے فضائل پیغمبر کی زبان سے یا ایسے کہہ دوں کہ فضائل علی و زبان نبی آپ کی خدمت پیش کی ہے. اس کے بعد فضائل حسین و زبان حسین, اور اس کے بعد فضائل امام حسن و زبان حسن بیان کرنے تھے جو نہیں ہو سکے. تو کل صرف میں نے مولا کا ایک واقعہ بیان کیا تو راتیں 2 بج گئی اور فرمائشیں بہت زیادہ ہیں. اور آج کی جو مجلس ہے یہ تو ویسی مخصوص ہے سرکار وفا کے ساتھ. تو میری خواہش ہے کہ باب الحوائج کا تھوڑا سا تذکرہ آپ کی خدمت میں کیا جائے. مولا کا تذکرہ کریں گے تو مولا کی والدہ کا بھی تذکرہ ہوگا. تو میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا فرمائشوں پہ بھی عمل ہو جائے, اور جو آج جس موضوع کی مجلس ہے اس پہ بھی بات ہو جائے. اکثر بات پڑھنے بابا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے, اچھائی کا ارادہ کر لیتا ہے, توجہ تو ہے نا صاحب, جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے, قذف اللہ فی قلبہ محبت الحسین, اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالا. ایک تو میرا اور آپ کا ارادہ میں کلیات بیان کروں گا, بات نہیں ہے کسی بھی تفصیل کا. ایک ہے اللہ کا ارادہ. اللہ کا ارادہ سمجھو نا, انما یرید اللہ, یہ وہی ارادہ ہے جو ارادہ کر کے اللہ نے اہل بیت سے رجس کو دور رکھا. جیسے دور رکھنے کا حق ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جس سے بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہوں اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال لیتا ہوں. صرف حسین کی نہیں, اور محبت زیارت حسین, اس کے دل میں حسین کی زیارت کی محبت ڈال.
کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. من بقا علی الحسین او ابقا او تباکا وجبت لہ الجنہ. جو بندہ غم حسین میں روئے گا یا رلائے گا وجبت لہ الجنہ, اس پہ اللہ جنت کو واجب کر دے. اوپر جو حدیث لکھی ہوئی ہے اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لا تبرد ابدا بھی ہے, لن تبرد ابدا بھی ہے. دو طریقوں سے آئی ہے. ان للحسین حرارتن, ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین. حسین کے قتل کی مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت ہے, ایسی تپش ہے, ایسی آگ ہے, ایسی جلن ہے, لن تبرد ابدا, جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ذکر مصیبت میں ہم گریہ کرتے ہیں. اور یہ بھی حدیث ہے کہ شیعتنا خلقوا من فضلتنا. آپ کو آپ کا مقام بتا رہا ہوں. آپ چنی ہوئی مخلوق کو اللہ کی جو اس صفحے عذاب پہ آ کے بیٹھے ہوئے. شیعتنا خلقوا من فضلتنا. معصوم فرماتے ہیں شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا گیا. آگے کیا فرمایا؟ یفرحون لفرحنا وَيَحْزُنُونَ لِحُزْنِنَا. ان کی صفت کیا ہے؟ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارے شیعہ خوش ہوتے ہیں, جب ہم غمگین ہوتے ہیں ہمارے شیعہ غمگین ہوتے ہیں. سلامت رکھے آپ کو. اور خود یہ جو مجلس ادا ہے, جو مجلس ادا شبیر ہے, اس کے بارے میں آپ کے اور میرے پانچویں آقا باقر العلوم ارشاد فرماتے ہیں اپنے گھر میں مجلس ادا کا اہتمام کیا کرو. صرف اللہ خانے میں نہیں, صرف مسجد میں نہیں, امام بارگاہ میں نہیں, اپنے گھروں میں ذکر شبیر کروایا. اور یہ واحد امام ہیں جنہوں نے وصیت کی تھی دنیا سے جب مولا جانے لگے ہیں. وصیت واجب ہے, اب یہ بحث نہیں ہے, میں اس طرف جاؤں. مرنے سے پہلے وصیت انسان پہ واجب ہے. تو مولا نے اپنے مال میں سے وصیت کی تھی اور 10,000 درہم کی وصیت کی تھی کہ میرے مال میں سے نکال لیا جائے اور 10 سال تک امام حسین کی عزاداری کروائی جائے. فائدہ کیا ہوگا؟ جو بندہ گھر میں عزاداری کروائے گا اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اپنے گھر میں مجلس کروائے گا, میں باقر اس کو 2,000 حج اور 2,000 عمروں کے ثواب کی ضمانت دیتا ہوں. اس کو 2,000 حج اور 2,000 عمروں کے ثواب کی ضمانت دیتا ہوں. بہت سے لوگ حج پہ جاتے ہیں, پتہ نہیں ہے قبول ہوا ہے یا نہیں. حج پہ جاتے ہیں, نہیں پتہ حج قبول ہوا ہے یا نہیں. اور مولا فرما رہے ہیں جو بندے گھر میں ہمارا ذکر نہیں کرواتے, اس گھر میں اور قبرستان میں کوئی فرق نہیں ہے. قبرستان میں کون ہوتا ہے؟ مردے ہوتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں جس گھر میں ذکر محمد والے محمد نہیں ہوتا وہ بھی قبرستان کی طرح ہے. کیونکہ ایک ہمارے اندر جسم ہے اور ایک روح ہے. ایک جسم ہے, ایک روح ہے. روح کے لیے جس طرح غذا کی ضرورت ہے, اسی طرح جسم کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے. تو جسم کی غذا کیا ہے؟ یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں, ابھی نیاز آئے گی کھائیں گے. روح کی غذا ہے ذکر محمد و آل محمد. خصوصاً جس بیوی کے بیٹے کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے, جس بندے کی کوئی خواہش ہو, کوئی حاجت ہو, یہ نیت کر کے گھر میں مجلس کرواؤ کہ میری منت پوری ہو گئی, میں جناب ام البنین کی نیاز بناؤں گا, مجلس کرواؤں گا, اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے. کیونکہ باب الحوائج کی ماں ہے یہ بیوی. آگے چل کے میں بیوی کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تو مولا فرما رہے ہیں کہ 2,000 حج 2,000 عمرے کا ثواب ملے گا اس بندے کو جو اپنے گھر میں مجلس کروائے گا. اور اگلی بات بھی کہتا ہے, چلو یہ نہ آپ کہیں کہ آپ نے رستہ تو دکھا دیا, تو مجلس میں خرچ ہوتا ہے, تو میں تو اپنی ضمانت دے سکتا ہوں.
اگر کوئی پڑھنے والا نہ ہو تو مجھے بلا لینا، میں فری میں پڑھ دوں گا، لیکن کم از کم گھر میں ہر ہفتے نہیں، ہر مہینے نہیں تو سال میں ایک دفعہ ضرور مجلس شبیر کروایا کرو۔ اس کی رات کے اس کی برکات اثرات بہت زیادہ ہیں۔ گھر میں ڈرامے چلیں، گھر میں دوسرے کام ہوں، فلمیں چلیں، یوٹیوب پہ چلیں اور محمد والے محمد کا ذکر نہ ہو تو پھر وہ قبرستان ہی ہے نا۔ میں 2000 حج 2000 عمرے کا ثواب ہے۔ حج کی بات آئی ہے تو ایک اور بات کرتا چلوں۔ آپ کے اور میرے چوتھے آقا امام سجاد علیہ السلام مولا کے ماننے والے دوست ساتھی موجود ہیں، تو امام علیہ السلام کی نگاہیں بالکل زمین کی طرف ہے اور چلتے جا رہے ہیں۔ مولا کے ماننے والے دوست کہتے ہیں کہ مولا آپ ان حاجیوں کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اتنے پیارے پیارے حاجی، خوبصورت لباس، خوبصورت سادت، تراشے ہوئے، تو آپ نیچے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ مولا مجھے بھی دکھایا۔ مولا نے فرمایا میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ جب دیکھا تو کوئی کسی شکل میں، کسی شکل میں، کوئی بندر کی شکل میں، کوئی گدھے کی شکل میں، چند لوگ نظر آئے جو اپنی اصلی شکلوں میں تھے۔ مولا یہ کیا؟ مولا نے فرمایا یہ جو چند لوگ اصلی شکل میں ہیں، اصلی حاجی یہی ہے، باقی جو ہے یہ کہلوانے کے لیے جائیں گے تو سب الحاج کہیں گے، کوئی مجھے حاجی کہے گا، کوئی تجارت کے لیے جا رہا ہے، تمہارے دنیا کے لیے جا رہا ہے، کوئی یہی کہلوانے کے لیے کہ ساری بے ایمانیاں چلو جو پہلی ہیں معاف کرواتا ہوں، آپ مزید کریں گے کہ لوگ اعتماد کریں گے حاجی ہے۔ بہرحال میں حاجیوں کی احانت نہیں کرنا چاہتا، جنہوں نے کیا اللہ مجھے قبول کرے، جو نہیں کر سکے جن پہ واجب ہے وہ کرو، حاجت کرنا واجب ہے۔ تو بہرحال مولا فرماتے ہیں اقل الحجیج و اکثر الدجیج، حاجی کام ہے سیر سے سیاحت والے جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو میں نے آپ کو وہ حج بتائے ہیں جو مقبول ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں، اب میں آپ کو ایک اور حج بتا دوں، اس پہ بھی ظاہر پیسے خرچ ہوں گے، نیاز تبرک پڑھنے والا پیسے لے گا۔ میں آپ کو آج ایک ایسا حج بتاتا ہوں جس کے لیے نہ پاسپورٹ کی ضرورت، نہ ویزے کی ضرورت، نہ مال و دولت کی ضرورت، نہ قافلہ سالار کی ضرورت۔ چند چیزیں ہیں، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ بسم اللہ۔ چند چیزیں ہیں جن کو دیکھنا اللہ نے عبادت قرار دیا۔ ایک مولا کائنات کے چہرے کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، صرف دیکھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، صرف دیکھنا ہے۔ جب پیغمبر آیا نا معراج سے تو کہتے ہیں کہ کل مجھے جو بندہ علی کے آنے کی خبر دے گا، مجھ سے جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ اب سارے انتظار میں کھڑے ہو گئے، مولا آتے ہیں تو بتاتے ہیں اور پیغمبر سے جو ہے جو دل چاہے گا لے لیں گے۔ سلیمان نے سب سے پہلے جا کے رسول خدا کو خبر دی مولا میر کے آنے کی۔ اب سلمان سے رسول خدا نے فرمایا مانگ کیا چاہتا ہے؟ یہ عام بندہ تو نہیں تھا کہ پیسے مانگ لیتا ہے، کہتا یا رسول اللہ کال بتاؤں گا۔ گیا سیدھا مولا کائنات کے پاس کہ رسول خدا نے فرمایا جو علی کی خبر دے گا جو مانگے گا میں دوں گا۔ مولا کیا مانگوں؟ مولا کیا مانگوں؟ کیا معرفت ان لوگوں کی؟ علی کے پاس جا کے کہتا ہے مولا کیا مانگوں؟ مولا فرماتے ہیں جا رسول خدا سے کہہ کہ مجھے شب معراج کے رازوں میں سے کوئی راز بتا۔ اس نے جا کے رسول خدا سے کہا، رسول خدا اس کو لے کے قبرستان کی طرف چلے گئے، جا کے قبر پہ ٹھوکر ماری، مردہ باہر آیا۔ رسول خدا پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتا ہے میں یہودی ہوں۔ کیسے گزر رہی ہے؟ قبر
درمیان ہوں. چاروں طرف آگ ہے اور میں آگ کے درمیان ہوں، لیکن وہ آگ مجھ پہ اثر نہیں کرتی، مجھے کہتی کچھ نہیں. کیوں تجھ پہ اثر نہیں کرتی؟ کہتا ہے میں زندگی میں جب بھی علی کو دیکھتا تھا اس کے چہرے کی زیارت کیا کرتا تھا. جب بھی علی آتے میں ان کے چہرے کی زیارت کیا کرتا تھا، اس لیے میرے چاروں طرف آگ ہے لیکن مجھ پہ اثر نہیں کرتی. تو علی کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت، بیت اللہ کو دیکھنا اللہ کی عبادت، قرآن کو دیکھنا، پڑھو نہیں صرف دیکھتے رہو، اللہ کی عبادت، اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت، اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت. رسول خدا مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ موجود ہیں، فرماتے ہیں من نظر الی ابویہ نظر رحمہ کتبت لہ حجۃ مبرورہ. میری بات یاد ہے نا؟ فری والا حج، بغیر پیسوں کے، بغیر قافلہ سالار کے، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ٹکٹ کے. رسول خدا فرماتے ہیں جو اپنے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے گا اللہ اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دے گا. ایک مقبول حج. خوش قسمت ہو جن کے والدین زندہ ہیں، ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کے چہرے کی زیارت کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو. جب بندہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا، پیسہ آ گیا، مال آ گیا، دولت آ گئی، تو جو ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں نا، پھر ان کو بندہ بھول جاتا ہے، ان کی پرواہ نہیں ہے کس حال میں ہے. آپ صحابہ کا مجمع موجود، آپ جیسے باضیرت لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کی 100 مرتبہ زیارت کرتا ہے کیا اسے 100 اجروں کا ثواب ملے گا؟ پیغمبر نے نعرہ تکبیر بلند کیا، فرماتے ہیں شخص تو اللہ کو بخیل سمجھتا ہے جو اللہ ایک دفعہ دیکھنے پہ ایک حج کا ثواب دے سکتا ہے، وہ 100 مرتبہ دیکھنے پہ 100 اجروں کا ثواب بھی دے سکتا ہے. پھر ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ یہ ثواب تو اسے ملے گا جس کے والدین زندہ ہیں، جس کے والدین دنیا سے چلے گئے، وہ تو بیچارہ اس ثواب سے محروم ہو گیا. رسول خدا فرماتے ہیں وہ بھی محروم نہیں ہے. من نظر الی قبر ابویہ کتبت لہ حجۃ مبرورہ، وہ جا کے اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے اللہ اس کے لیے حج مقبول کا ثواب دے. جا کے والدین کی قبر کی زیارت کرے اللہ حج مقبول کا ثواب لکھ دے گا. سال پھر کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ یہ ثواب تو وہ حاصل کر سکتا ہے جس کو والدین کی قبر کا پتہ ہو. ایک بندہ اس کو والدین کی قبر کا پتہ ہی نہیں، عالم غربت میں مارے گئے، سفر میں مارے گئے، نہیں پتا کہ میرے والدین کیا کہاں پہ ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں وہ بھی پریشان نہ ہو، وہ بندہ خلوص دل سے اپنے گھر میں بیٹھ کے زمین پہ 2 خط کھینچ لے، ایک کو ماں کی قبر تصور کرے، ایک کو باپ کی قبر تصور کرے، ان خطوں کی زیارت کر لے اللہ حج مقبول کا ثواب عطا. الشیخ فی اسرتہ کالنبی فی الامہ معصوم، فرماتے ہیں ایک بزرگ کا وجود اس کے خاندان میں ایسے ہی ہے جیسے ایک نبی کا وجود اس کی امت میں. آج میرے من پسند نہیں آیا ڈسستا ایک سوال پڑھنے کا واجب تو دوستو میں نے ابتدا میں یہی عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں سرکار وفا کے چند فضائل بیان کروں گا اور اس کے بعد ان کی مصیبت
بیان کریں گے اور ایک حکم تھا کہ علم کے بارے میں بھی تھوڑی وضاحت کریں. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ علم آپ نے کہاں سے نکالا اور کیوں لگاتے ہیں گھروں پہ, اور اس کی بھی ایک تفصیلی بحث ہے, دیکھتے ہیں اگر وقت بچا تو انشاءاللہ. لیکن اتنا عرض کر دوں کہ یہ علم جو ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے, اور تاریخ سے بھی ثابت ہے. میں نے ایک مجلس پڑھی تھی جھانگ میں, ادھر جو ادھر کے ہیں شاید ان کو پتہ ہو ادھر جس طرح کے حالات ہیں. ایک ادھر کہتا تھا یہ سپاہی صحابہ کا بندہ بھی ہو, عجیب و غریب ان کے نظریات. تو میں نے آدم سے لے کر پیغمبر تک اور پیغمبر سے لے کر آج تک کا علم وہاں پہ ثابت کیا تھا سنت کی کتابوں سے. اور یہ علم جو ہے ہر دور میں علامت رہی ہے, ایک شعار رہا ہے, ایک پہچان رہی ہے. یہ کوئی ہم نے نہیں نکالا. اور میں آگے ایک روایت بھی عرض کروں گا جو اس پہ دلالت کرے گی. اور آج انشاءاللہ جو علم مبارک برآمد ہوگا وہ علم کربلا مولا سے آیا ہے, سورۃ الانعام کا, یعنی مولا کی طرف سے بس شدہ. وہ ظفر صاحب گئے تھے اور اس کی بھی ہم انشاءاللہ زیارت کریں گے اور باب الحوائج کو پرسہ بھی دیں گے. جب جناب سیدہ دنیا سے تشریف لے گئی, بی بی کی شہادت ہوئی, تو مولا کائنات نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ میرے لیے ایسی مخدرہ کا انتخاب کرو جو شرافت میں بھی بے مثال ہو اور جو شجاع خاندان سے تعلق رکھتی ہو. تو پتہ چل گیا کہ شجاعت اور شرافت ماں کی طرف سے وراثت میں ملتی ہے. میں نے فضائل پڑھنے ہیں مولا کے, جب میں کھڑا ہو جاؤں گا اس وقت مسائل شروع ہوگا, اس سے پہلے فضائل ہی ہوگا. تو مولا ماہر الانصاب تھے جناب عقیل, نسب شناس تھے. ان کو پتہ ہوتا تھا ہر کسی کے نسب کا, اور بہت سے لوگ تھے جو ان کے سامنے والد کا نام نہیں لیا کرتے تھے, کیونکہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اس کا حقیقی باپ کون ہے. یہ آپ کے ائمہ کا افتخار ہے, اور مولا کو اتنا پسند تھا علی ابن ابی طالب کہنا جتنا عرب میں کسی اور کو پسند نہیں. میں چاہتا ہوں اس سے مجھے اللہ مظہر العجائب بیٹا عطا کرے. جیسے میں نے ساری زندگی نفس رسول ہونے کے باوجود, خون رسول ہونے کے باوجود محمد کی غلامی میں گزار دی, ایسے ہی اللہ مجھے بیٹا عطا کرے جو ساری زندگی محمد کے بیٹوں کی غلامی میں گزار دے. کیونکہ والے والدین سے علی کے بیٹے محمد کے بیٹے ہو گئے. یا ایسے کہہ دوں علی اور بطول کی مشترکہ دعا کے اثر کا نام ہے عباس. علی نے یہ بیٹا اللہ سے مانگ کے لیا ہے, یہ بیٹا مانگ کے لیا ہے. اور جب جناب سیدہ کا آخری وقت تھا, اپنے ہاتھوں سے 2 سفید سلے ہوئے کرتے دیے ہیں اپنی بیٹی زینب کو, اور کہا تیرا بابا میرے بعد ایک شادی کرے گا کلابیہ خاندان کی خاتون سے, ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام عباس ہوگا. جب وہ بیٹا دنیا میں آ جائے, آپ کی عقیدت ہے مولا کے ساتھ اور والہانہ عقیدت ہے, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور میں نے خود جتنی دفعہ بھی مولا کے فضائل پڑھنے کی کوشش کی ہے وہ فضائل مسائل میں بدل گئے. لیکن تھوڑا سا ضابط رکھیں, چند جملے مولا کے سن لیں, اس کے بعد جی بھر کے گریہ کریں گے. جتنی دیر کہو گے شہادت میں پڑھتا رہوں گا. مولا شادی کریں گے, بیٹا پیدا ہوگا, نام عباس ہوگا. جب وہ بچہ دنیا میں آ جائے اس کو میرے ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑے بھی پہنانا, اس کے دونوں بالوں کے بوسے بھی لینا, اور اس کے کان میں کہنا مالا تجھے سلام کہتی ہے. اس سے بڑی عباس کی عظمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ بطول جسے اپنا بیٹا کہے اسے عباس کہتے ہیں. مولا کے رشتہ مانگا
مارا گیا، لمبے واقعات ہیں اور یہ بیٹی بڑی معجز نما ان کے واقعات ہیں. انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. رشتہ ہو گیا، مولا کے گھر بی بی تشریف لے آئی. نام ان کا فاطمہ تھا، بی بی کی ہم نام تھی فاطمہ بنت حزام، اور ان کی والدہ کا نام ابو سمام یا ابو سمامہ اس طرح تاریخ میں آیا. تو مولا کے گھر میں بی بی تشریف لے آئی. یا ایسے کہہ دوں کہ بطول کے بعد جس بی بی کو حسنین نے ماں کہا اسے ام البنین کہتے ہیں. بی بی کی وفاداری کا چرچا اور ان کے خاندان کی وفاداری کا چرچا پورے عرب میں تھا، شرافت کا بھی وفاداری کا بھی. تو پتہ چل گیا کہ جب بھی انتخاب ہمسر کیا جائے، جب انسان شادی کرنے لگے، رشتہ کسی سے طلب کرے، تو امام کے مطابق دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک شرافت، دوسری شجاعت. صرف حسن مال و دولت دیکھ کے شادی نہیں کرنی چاہیے، شرافت دیکھ کے شادی کرنی چاہیے. شادی جنسی خواہش صرف پوری کرنے کا نام نہیں، یہ بھی دیکھنا ہے. معصوم نے فرمایا ہے کہ جس کے ساتھ شادی کر رہے ہو کل کو تمہارے بچوں کی ماں بننا ہے. اس میں تو ماں ام البنین ہوگی تو بیٹے عباس جیسے پیدا ہوں گے، ماں بطول ہوگی تو بیٹے حسنین جیسے پیدا ہوں گے، ماں نیک ہوگی تو حبیب ابن مطاہر اور مالک اشتر پیدا ہوں گے، ماں بری ہوگی تو یزید اور ماوی اور شمر جیسے پیدا ہوں گے. جس طرح جناب مریم نے نظر مانی تھی، جناب مریم کی ماں نے نظر مانی تھی. قرآن میں واقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے بیٹا عطا کیا تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی. یہ قرآن میں آیا. اس وقت جناب مریم ان کی والدہ کے شکم میں تھی، منت مانی، بیٹی پیدا ہو گئی، مریم پیدا ہو گئی. تو بی بی نے نظر کو پورا کیا. کس کی نظر مانی جا رہی ہے؟ اللہ کی. نظر کیا ہے کہ بیٹا نیاز میں دے دوں گی، بیت المقدس کا خادم بنا دوں گی، وقف کر دوں گی. تو پھر ہم پہ نہ اعتراض کرو، مریم نے بھی نظر اللہ نے آدھے حسین کی ہے. مریم نے بھی بی بی نے بھی منت مانی کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے میں اللہ کی نظر کرتی ہوں، اگر مجھے اللہ نے بیٹا دیا میں حسین کی نیاز کر دوں گی. تو یہ نظر اللہ نیاز حسین تب سے ہے. اور بی بی نے اب دیکھو کسی بھی امام کی نیاز ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے، لنگر جسے کہتے ہیں، نیاز ہوتی ہے، تبرک ہوتا ہے، لیکن حاضری صرف غازی سرکار کی ہوتی ہے. غازی سرکار کی نیاز نہیں ہوتی، چونکہ غازی خود نظر اللہ نیاز حسین ہے، اس لیے عباس کی حاضری ہوتی ہے. تو مولا دنیا میں تشریف لے آئے، سیدہ کی وصیت بھی پوری کی گئی. بہت سے لقب ہیں مولا کے اور بہت سے لقب ہیں مولا کی ماں کے. یہی پہلا لقب جو ام البنین ہے، یہ آدم سے لے کے خاتم تک کسی نبی کی زوجہ، کسی نبی کی بیٹی، کسی نبی کی بیوی کا نہیں تھا. ام البنین لقب صرف عباس کی ماں کا. وفاداری جتنی اس بیوی پہ تھی کسی اور بیوی میں ایسی وفاداری نہیں پائی جاتی. تو مولا کے القاب اسی طرح باب الحوائج، باب الحسین، قمر بنی ہاشم، سکائے سکینہ، علمدار وفا. میں اب مولا کے اگر ایک ایک لقب کی وضاحت کروں تو ساری رات گزر جائے گی، وقت ہی نہیں ہے اتنا. باب الحوائج، باب الحسین. باب الحوائج کے صدقے خدا آپ سب کے حوائج کو پورے کریں. علی کون ہے؟ باب النبی ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. علی باب النبی ہے، جس نے نبی تک پہنچنا
علی کے ذریعے سے پہنچے. عباس باب الحسین ہے، جس نے حسین کے پاس آنا ہے عباس کے واسطے سے. مولا کی عظمت کے صرف 2-3 جملے بیان کر کے آپ کی خدمت تمام کرتا ہوں. حسنین کون ہے؟ جن کا جھولا جبرائیل جھلایا کرتا تھا. تو جن کا جبرائیل جھولا جھلائے انہیں حسنین کہتے ہیں. جس کا حسنین جھولا جھلائے اسے عباس کہتے ہیں. جس کو اللہ معصوم بنائے، جس کو اللہ معصوم بنا کے بھیجے، وہ کون ہوتا ہے؟ حجت خدا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ معصوم خطا ہوتا ہے. یا ایسے کہہ دوں جس کی اللہ تربیت کرے وہ معصوم خطا ہوتا ہے، جس کی امام تربیت کرے وہ محفوظ خطا ہوتا ہے. ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی، ورنہ ہم مولا کو معصوم مانتے. تو محفوظ خطا تھوڑا سا اسمت سے نیچے ہے. ہمیں حق نہیں ہے معصوم کہنے کا، کیونکہ ہم 15واں معصوم بنا نہیں سکتے. تو آخری جملہ مولا کی عظمت کا استاد العلماء کے جملے، اگر وہ نہ کہتے تو میں یہ جملے آپ کی خدمت میں عرض نہ کرتا. وہ کہتے ہیں اتنا مقام ہے غازی عباس کا کہ نبیوں سے ترک اولا ہوا ہے. عباس وہ ہے جس سے پوری زندگی ترک اولا بھی نہیں ہوا. میں یہ بتانا شروع کروں کہ کس نبی سے ترک اولا ہوا تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے. آدم سے ترک اولا ہوا، جنت سے نکالا گیا. نوح سے ترک اولا ہوا، کتنے سو سال گریا کرتا رہا، روتا رہا تو نام نوح پڑ گیا، معافی مانگتا رہا. یعقوب سے ترک اولا ہوا، 40 سال یوسف کی محبت میں روتا رہا. خود یوسف سے ترک اولا ہوا، اللہ نے نور نبوت نکال لیا، لاوی کی نسل میں نبوت رکھی. تو نبیوں سے ترک اولا ہوا ہے. عباس وہ ہے جس سے پوری زندگی ترک اولا بھی نہیں ہوا. اور معصوم تیرے چوتھے آقا کے سامنے جب مولا کا نام لیا جاتا تھا، صرف عباس کا نام لیا جاتا تھا، مولا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے. ایک بندے نے ایک مرتبہ نام لیا، مولا کھڑے ہو گئے. دوسری مرتبہ نام لیا، پھر کھڑے ہو گئے. تیسری مرتبہ جب کھڑے ہو گئے، وہ شخص کہتا ہے آپ امام ہیں، عباس غلام ہیں، غلام کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ مولا فرماتا ہے تمہیں کیا پتا میرے عباس کا کیا بتاؤں. سید الشہداء ہیں مظلوم کربلا. ان سے پہلے سید الشہداء تھے جناب حمزہ، تمام شہداء کے سردار. اب روایت نہ ہوتی میں بیان نہ کرتا. روایت میں آیا بروز محشر جتنے شہید ہیں جب وہ عباس کا مقام دیکھیں گے، عباس کا مقام دیکھ کے سارے شہداء رشک کریں گے کہ کاش یہ مقام ہمیں مل جاتا. اتنی عظمت ہے مولا عباس کی، اتنا مقام ہے مولا عباس کا. خدا ہم سب کو سرکار وفا کی شفاعت نصیب کرے. اور بروز محشر پیغمبر سوال کریں گے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے. بس یہ روایت سنا کے میں مسائل شروع کرتا ہوں. میری تو خواہش تھی کہ میں صفین کے 2 جملے آپ کو سناتا. رسول خدا سوال کریں گے اپنی طاہرہ بیٹی سے کہ اس محشر کی گرمی میں گناہگار امت کی شفاعت کے لیے تیرے پاس کیا سامان ہے. اس محشر کی گرمی میں اس گناہگار امت کے لیے کیا سامان لے کے آئے ہو؟ اس وقت بی بی فرمائیں گی کفانا لأجل هذا المقام الیدان المقطوعتان من ابن العباس. اس محشر کی گرمی میں ان گناہگاروں کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بالوں کا
خدا خدا کو سے قبول کسی غم میں نہ رو سوائے غم شبیر کے کتنی راتیں عاشور میں باقی رہ گئی آج کی رات ہے کل کی رات ہے ان دو راتوں کے بعد حسین کا محرم ختم ہو جائے گا زینب اجرکم اللہ خدا آپ کے پر سے قبول کرے آپ الحوائج مولا کو آج برسہ دینا آج اس علی کی بیٹی کو برسہ دینا ہے اسی عباس کے سہارے پہ مدینے سے چلی تھی جب مدینے سے قافلہ چلا ہے نا مولا عباس نظر نہیں آئے حسین علی اکبر سے پوچھتے ہیں غازی نظر نہیں آ رہا کہتے ہیں ان کی ماں قبر پیغمبر کی طرف لے کے جا رہی تھی اب حسین پیچھے گیا ہے جا کے کیا دیکھتے ہیں غازی کی ماں نے غازی کا ہاتھ نبی کی قبر پہ رکھا ہوا ہے کہہ رہی ہے عباس وعدہ کر حسین سے وفا کرے گا آپ کے پر سے قبول کرے کسی غم میں نہ رو سوائے غم شبیر کے بس رضوان مظلوم کربلا یہی وجہ ہے جب دوبارہ قافلہ گیا نا مدینے میں سجاد گیا ام البنین کے پاس کہتا ہے تیرے بیٹے نے ایک وصیت کی تھی وہ وصیت پہنچانے آیا ہوں بی بی کہتی ہے غازی کا نہیں مجھے بتا حسین کی کیا خبر ہے اب سجاد کہتا ہے پہلے غازی کی وصیت سن لو غازی نے کہا تھا میری ماں سے جا کے کہنا عباس نے حق ادا کر دیا بی بی کہتی ہے حسین کی خبر دو اب سجاد میں ضبط نہ رہا رو کے سجاد کہتا ہے میں حسین کی کیا خبر دوں ایک منظر ایسی آ گئی تھی جب زینب نے رکاب پکڑی حسین گھوڑے پہ سوار ہوا اور ام البنین کا منہ پھر گیا نجف کی طرف کہتی ہے یا علی اور تو کہتا تھا غازی بڑا وفادار ہے اور میں کیا سن رہی ہوں اور میرا غازی کہاں تھا جب زینب رکاب پکڑتی رہی اجرکم اللہ خدا آپ کے پر سے قبول کرے اس وقت میرا غازی کہاں تھا اور جب یہ جملے سنے نا آلیہ نے تڑپ کے بی بی اٹھی ہے کہتی ہے میرے غازی کا شکوہ نہ کر اور میں نے بازار شام میں شمر کے منہ سے یہ جملے سنے وہ ملعون کہہ رہے میں اشارہ کروں گا صرف اشارہ کروں گا جو اشارہ سمجھ گئے بی بی کہتی ہے میں نے شمر کے منہ سے جملے سنے تھے وہ ملعون کہہ رہا تھا جب میں نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا حسین کے سر میں نے ہاتھ ڈالا حسین کی زلفوں میں نے ہاتھ ڈالا سارے اشارہ سمجھنا ہاتھ ڈال کے میں نے حسین کے سر جب ہوا میں بلند کیا نا اس وقت یہ شمر روایت کر ہے کہتا ہے 3 مرتبہ سر سے آواز آئی حسین نے عباس کو بگایا کہتا ہے عباس 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 بس نظارو ایک مصیبت صرف مولا کی سن لو پھر میں آگے کربلا کے مسائل پڑھتا ہوں شیخ مہدی بحر العلوم وہ روایت کرتے ہیں کہ مولا کی زری جو تھی نا تھوڑی سی خراب ہو گئی ہم نے ایک معمار کو بلایا ایک مصری کو بلایا کہ عباس کی زری ٹھیک کر دو جب یہ مصری قبر میں اترا ہے نا جب اس نے عباس کے تعویذ قبر کو دیکھا دیکھ کے بڑا حیران ہوا پریشان ہو کے شیخ مہدی سے پوچھتا ہے میں نے روایت میں دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے کہ عباس کا قد اتنا بلند تھا اگر رکاب سے پاؤں نکالتا تو زمین جو ہے زمین پہ عباس کے
بعد میں اس نے خواب دیکھا، یہ اپنا خواب بیان کرتا ہے، کہتا ہے جب میں تیسری مرتبہ روتا ہوا جانے لگا، عباس خود گیا ہے رسول کی خدمت میں، جا کے کہتا ہے یا باب العوائد کا لقب واپس لے لے یا اس کے بچے کو شفا دے دے۔ اور خدا جتنے مریض بچے ہیں ان کو شفا دے، خصوصاً گوندل صاحب کے بیٹے کو، شفقت شاہ صاحب کے بیٹے کو، اور بھی جتنے مریض انہیں دعائیں میں لگائی ہیں، خالق کے کائنات سب کی دعاؤں کو سرکار باب الحوائج کے صدقے میں منظور فرمائے۔ بس اللہ آ گیا 10 محرم کا دن، ہر طرف آتا ہے شالتش کی صدائے بلند ہے، اب غازی خیمے میں جاتا ہے تو سکینہ نظر آتی ہے، باہر آتا ہے تو حسین کی تنہائی نظر آتی ہے۔ بس اللہ میں نے مذاہب شروع کر دیا، اب غازی آیا حسین کے پاس، آ کے کہتے ہیں آقا مجھے مرنے کی اجازت دو۔ حسین کہتے ہیں انت حامل و لوائی، اور تو میرے علمبردار ہے، اور تو میرے علم کو اٹھانے والا ہے، انت علامت و لشکریہ، تو میری فوج کا جرنیل ہے۔ غازی نے ادب کا سر جھکا کے کہا اب وہ فوج کہاں ہے اور جس کا میں جرنیل ہوں۔ بس نظرانے بدلو پہ کربلا، مولا فرماتے ٹھیک ہے غازی چلا جا۔ اب غازی ودا کرنے کے لیے اس بی بی کے پاس آیا جس کو ثانیۃ البتول کہا جاتا ہے اور جس کو زینب عالیہ کہا جاتا ہے۔ جب بی بی کو پتہ چلا نا غازی بھی جا رہا ہے، بی بی کہتے ہیں غازی تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ، بس اللہ کے جملے سننا اور ان کو دل میں جگہ دینا، محسوس کیے جاتے ہیں، مسائل سنے نہیں جاتے، محسوس کرنا ان جملوں کو۔ غازی میرے پاس بیٹھ، غازی بیٹھ گیا، بی بی کہتی ہے بچپن کا عالم تھا، میں علی کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، یا ہوا کا جھونکا آیا میرے شانوں سے رضا ہٹ گئی، اور رضا کٹ جاتا علی نے میرے شانوں کے بوسے لیے، میں پریشان ہوئی بابا میرے شانوں کے بوسے کیوں لے رہا ہے؟ علی نے رونا شروع کیا، پتہ نہیں کس انتظار میں بیٹھے ہو، علی نے رونا شروع کیا، علی رو کے کہتا ہے وہ زینب تیری نکالوں میں ایک دن رسیاں پہ لائی جائیں گی۔ زینب کہتی ہے میں یہ جملے سن کے خاموش ہو گئی، وقت گزرتا گیا، اللہ نے مجھے اتنے بھائی دیے میرے گھر میں بھائیوں کی قطار بن گئی، ہزاروں بہنوں کو بھائیوں پہ بڑے مان ہوتے ہیں، تو کسی بہن کا ایک بھائی ہونا بڑا مان ہوتا ہے، زینب کا ایک نہیں 18 بھائی تھے اور ان میں عباس جیسا بھائی موجود تھا۔ جب غازی بیٹھا نا بی بی نے یہ جملے کہے، کہتی ہے میں سوچتی تھی اور جس بہن کے 18 بھائی ہو وہ کس کی جرت ہے اس کے ہاتھوں میں رسیاں پھیلائے اور اس کی چادر لوٹ لے۔ غازی 16 میرے سامنے مارے گئے، اب تو بھی جا رہا ہے، اب مجھے یقین ہو گیا میری چادر لٹ جائے گی اور میرے ہاتھ پہ سے گردن بن جائیں گے۔ خدا آپ کے دل سے قبول کرے۔ بس اللہ بی بی سے ودا کیا، 2 ہی شہید ہیں جن کے نکلنے پہ علی کی بیٹیوں نے پتھروں سے ماتم کیا، ایک علی اکبر اور دوسرا غازی عباس۔ اب عباس گیا سکینہ کے خیمے پہ، سکینہ سے کہتا ہے تیرے لیے پانی لینے جا رہا ہوں، اور سکینہ نے مشک خود پہنائی ہے عباس کو، عباس مشک لے کے چلا میدان کی طرف، میں نے سارا تیاری کا مصائب چھوڑ دیا، اب کو زیادہ انتظار نہ کرواؤں، بس اللہ اب عباس چلا فرات کی طرف، اور جب غازی چلے 4000 ظالموں نے غازی پہ حملہ کیا، اور غازی ان کو فرار کرتے ہوئے علامت دربندی نے لکھا 180 ملعونوں کو واصل جہنم کیا، باقی سارے ملعون بھاگ گئے۔ علی کے بیٹے نے فرات میں اپنا گھوڑا ڈال دیا، علی کے بیٹے نے مشک بھری، اپنے ہاتھوں میں پانی لیا، جب ہاتھوں پہ پانی لیا فذکر آتش الحسین، اس وقت عباس کو علی کی وصیت یاد آ گئی، عباس جب فرات میں جانا پانی نہ پینا جب تک حسین پیاسا ہو، اور اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک سکینہ پیاسی ہو۔ بس اللہ عالم مظلوم کربلا، غازی نے پانی زمین پہ پھینک دیا۔ اب علماء یہ بیان کرتے ہیں یہ بھی غازی کی وفا کے خلاف ہے کہ غازی
اپنی آنکھوں پہ پانی لیتا اور صرف اس لیے اٹھایا کہ ان ملعونوں کو پتہ چل جائے کہ جس فرات میں تمہارا قبضہ تھا علی کے بیٹے کے قبضے میں ہے۔ اللہ ہمیں کہتے ہیں یہ روتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں یہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے، اور ہم تو صحابان کا بھی احترام کرتے ہیں جس نے ان سے وفا کی کہ غازی کے راہوار نے پانی پیا، نہیں اس نے بھی پانی نہیں پیا، اور غازی کہتا ہے تو پانی پی لے، اور کہتا ہے میں کیسے پانی پیوں، سکینہ پیاسی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا اپنے فضل سے قبول کرے۔ بس اللہ علیہ وسلم کربلا مولا مشق لے کے فرات سے باہر آئے، اب عباس کی نظر ہے خیموں پہ کہ کسی طریقے خیام حسینی میں پانی پہنچ جائے، اور سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کھڑی ہے، اور ابھی میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ پر جب غازی نکلا تو ان ملعونوں نے حملہ کیا، 4000 لعینوں نے حملہ کیا، کہتے ہیں خیموں میں پانی نہ پہنچنے پائے۔ اب عباس گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے جو انتظار میں بیٹھے، بس آخری جملے اللہ ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا، حکیم بن طفیل صاحب لعنت کرو اس ملعون پہ۔ عباس کا دایا بازو گرم ہو گیا، اور مشہد دوسرے ہاتھ میں لی، اور مرا بن منقذ حرامی نے دوسرا وار کیا، اور دوسرا ہاتھ بھی گرم ہو گیا، اللہ مشت منہ میں لے لی۔ اب غازی گھوڑا دوڑاتا ہوا جا رہا ہے، اور جو کربلا گئے ہو دیکھ آئے ہو، ایک بازو ایک جگہ پہ گرم ہوا، اور دوسرا بازو دوسری جگہ پہ، بس ایک ملعون نے تیر چلایا جو غازی کی مشت میں لگا، اور پانی زمین پہ بہ گیا۔ ایک اور تیر آیا جو غازی کی آنکھ میں لگا، اب غازی کے ہاتھ نہیں تھے، اور نیچے جھکا، دونوں کو ملا کے تیر نکالنے کا ارادہ کیا، یہ سن میں غازی کو لگا۔ اب غازی اور زلجلال سے نیچے آنے لگا، کہتا ہے حسین میرا آخری سلام۔ غازی نیچے آیا، میں کہتا ہوں غازی نیچے نہیں آیا، اور زینب کی چادر اتر گئی۔ تھوڑا سا سانس بھی لے لو، اس کے بعد معلوم کرنا۔ ایک عورت کی جنگ میں اس کے شوہر کے دونوں پاؤں بھی قطع ہو گئے تھے، دونوں ہاتھ بھی قطع ہو گئے تھے، ویل چیئر پہ وہ زندگی گزارتا تھا۔ ایک دن اس کی زوجہ گئی ہے کسی کام کے لیے، یہ خود عباس نے کہا میری یہ مصیبت چھپایا نہ کرو کہ جب کوئی گھوڑے سے نیچے آتا ہے وہ کس چیز کا سہارا لیتا ہے۔ پڑھنے والے نے کہا کہ غازی اتر گیا، مولا نے کہا یہ بتایا کر کیسے اترا، اور جس کے بعد وہ نہ ہو وہ کیسے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے اترا ہوگا۔ اللہ اس کی بیوی گئی کسی کام کے لیے، اس کا شوہر جو ہے نا کرسی سے زمین پہ منہ کے بال گر گیا۔ جب وہ واپس آئی ہے نا یہ گریا کر رہا تھا، یہ دھاڑے مار کے رو رہا تھا، اور بیوی کہتی ہے مجھے معاف کر دے، میں آئندہ تیرا خیال رکھوں گی، آئندہ تجھے یہ تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن وہ چپ نہیں کر رہا تھا، وہ مسلسل رو رہا تھا، یہ معافیا مانگ رہی تھی، کہتا میں اپنے گرنے پہ نہیں رو رہا، اور مجھے آج پتا چلا ہے، اور اس کے بعد نہ ہو جب وہ زمین پہ گرے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور میں غازی کی مصیبت میں رو رہا ہوں، اور جب مارتے ہوئے گھوڑے سے اور غازی زمین پہ آیا۔ اب حسین چلا غازی کی طرف، کیا جملے تھے حسین کے، کہتے ہیں الان ان کسرت ظہری، اب حسین کی قبر ٹوٹ گئی، وقلت ہلتی، اور میرے سارے مال ختم ہو گئے۔ بس نظر آئے حسین کی لاش پہ، اب حسین آیا غازی کی لاش پہ، یہ 3 چیزیں سن لینا، اس کے بعد میں ایک جملہ صرف علم کا پڑھوں گا پھر علم آئے گا۔ جس شہید کے پاس بھی حسین گیا ہے اس کے پاس بیٹھتا تھا، اس کو جنت میں اس کا مقام دکھاتا تھا، پھر اس کی لاش اٹھانے میں لے آتا تھا۔ نہ حسین کے پاس، نہ غازی کے پاس حسین بیٹھا ہے، نہ اس کی لاش کو کھامے لے آیا۔ جس شہید کے پاس گیا
کا نام نہیں لیا. اب مجھ سے پوچھو کہ غازی کے پاس بیٹھا کیوں نہیں؟ وہ پہلے جب جاتا تھا